अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। कोशिश करता हूँ, मेरा उस तरह नहीं स्पीडी, बड़ी हिम्मत है वैसे एक दिन में 4 वीलॉग बनाना। बहरहाल ये एक रिसर्च बेस काम है, पूरी तहकीक के साथ बात करनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, हक़ाइक़ पर मबनी। सिर्फ मिर्च मसाला लगाना मकसद नहीं होता है चैनल के ऊपर, चैनल को चलाने के लिए हक़ाइक़ पर बात करनी पड़ती है। तो बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल चलें, चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, पहला आइकॉन क्लिक कर देंगे तो वीलॉग अपलोड होगा तो फ़ौरन आप तक इत्तला आ जाएगी, फ़ौरन इत्तला आप तक पहुंच जाएगी। एक चीज़ जो इसका दोस्त बहुत जिक्र करते रहे कि बाकियों ने बात तो की है और जो कि मैंने नहीं बात कर सका या मैंने बात नहीं की, वो करीमा बलोच के कॉन्टेक्स्ट में है। जो करीमा मेरे हाथ में इस वक्त ये इंडियन, मैं सिर्फ रेलिवेंट पेज है, मैं बाद में बताता हूँ, इंडियन क्रॉनिकल्स और यूडेस इन्फोलैब 9 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट है, जो 15 साल ऑपरेशन बेसिकली तो रॉ या इंडियन ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक शुरू किया, पाकिस्तान को ब्रेक करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर एक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए, पैट्रियटिज़म ख़त्म करने के लिए, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं कि बैरूनी दुनिया पर कोई आपका पिछला हुक्मरान जो ये तोड़ नहीं सका ये सहर। बहुत कुछ पता था लेकिन दोस्तियाँ यारियाँ आपको पता है, नरेंद्र मोदी से ले लें या इंग्लैंड इंडिया के साथ या बाकी, वैसे तो आपको पता है कि सारे जितनी स्पाइंग एजेंसीज़ है, हर एक अपना रोल है मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में। इसका पेज 24 है और हेडिंग है कोऑर्डिनेशन विद अदर NGOs एट द UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसके तीसरे पैरा में द स्पीचेस गिवन इन जेनेवा बाय द एलिज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द NGO। ये बेसिकली पैरा मैं पढ़ दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। द अफ्रीकन रीजनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन और अफ्रीकन रूरल एंड agricultural credit association is also an interesting case and seems to be tied to the same ecosystem of NGOs, undermining Pakistan speedily, repeatedly and using a similar pool of students, समझिएगा कि लोगों को कैसे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी एक हमारे यहाँ पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी है या सो कॉल्ड लिबरल हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, गुल इस्माइल, जिनके नाम आप सारे, और में वो गुल बुखारी वगैरह, वो सारे लोग किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं फिट ऑन होते हैं। वकास कुराया, और ये नाम लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं ये लोग सारे फिट ऑन होने करते हैं। और द स्पीचेस गिवन इन जेनेवा बाय द एलिज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द NGO, 74 नंबर ऊपर लिखा है और नीचे 74 के अंदर उन्होंने क्या लिखा है। सी फॉर एग्जाम्पल द स्पीच ऑफ फॉर करीमा बलोच ऑन बिहाफ ऑफ द अफ्रीका NGO। अब ये लिंक बाकायदा दिया हुआ है साथ, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीमा बलोच वाला काम जो है ना इतना आसान नहीं है। इनके शादी इनकी हो चुकी है, हमाल हैदर हैं जो ग़ालिबन इंग्लैंड में रह रहे हैं, सुनने में यही आ रहा है, अलहदगी हो चुकी है इनकी आपस में। और बड़ा अच्छा किया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करीमा बलोच की मौत की वजह जानने के लिए कैनेडियन हुकूमत से रब्ता कर लिया। रज़ा बशीर साहब ने कनाडा को ख़त है, दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तानी हुकूमत को करीमा बलोच की वजह बताई जाए। और आपको पता है 2015 के अंदर ख़ुद ज़ाख्ता जिला वतनी इख्तियार की स्टूडेंट थी और कनाडा चली गई और वहाँ जाकर एक एक्टिविस्ट बनी और बड़े बड़े सेमिनार मुनक्किद किए। मैंने अभी आपके सामने ये अभी इंडियन क्रॉनिकल में इसमें आपको रेलिवेंट बताया है मैंने आपको। और वहाँ पर वो जो हुआ, जो हक़ाइक़ की बातें हैं, जो कहा करती थी, भारत की सोच को प्रमोट किया जाता था और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता था। ये बलूचिस्तान के अंदर जो लोग बैठे बताया ये जाता था, लेकिन असल जो है ना वो आप समझ रहे हैं वो किसी किस्म के कारोबार से तो मुंसलिक नहीं थी।
لیکن برانڈڈ چیزیں پہننا، یہ ساری چیزیں یہ ریکارڈ کی بات ہے. بہترین زندگی گزار رہی تھی، مہنگے ترین گھر میں رہتی تھی، مہنگے کپڑے پہنتی تھیں. اور کینیڈین پولیس نے جو ابتدائی انکوائری کی ہے، جو شروع کی، اسے نان کرمنل اوفینس یا موت قرار دیا. نہ قتل ہے نہ خودکشی ہے. اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کو سب کو ہم کو پتہ ہے، ڈرگس کی اوور ڈوز کی وجہ سے شاید موت واقع ہوئی ہے، کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے، پولیس کا کہنا ہے. کینیڈا کے میڈیا نے اس موت کی کسی طرح سے پاکستان سے نہیں جوڑا، اور البتہ بھارتی میڈیا کریمہ کی موت کو پاکستان کے سر پر ڈال رہا ہے، اور اس کے پیچھے پاکستان خفیہ ایجنسی کہا جا رہا ہے یہ ایسا ہی کا ہاتھ ہے. اب انڈین کرونیکل جب سامنے آئے ہیں تو وہاں سے سمجھ آ گیا نا، تو پریشانی تو ISI کو تھوڑا ہونی چاہیے، پریشانی تو را کو ہونی چاہیے. جب کریمہ انگلینڈ چلی گئی تھی تو پاکستان نے واپس آنے کا کہا تھا، لیکن وہ نہیں، جس کے بعد کریمہ کے معموں کی موت ہوئی تھی جو ایک بلوچی تحریک کا حصہ تھے. اس پہلو کو بھی بھارتی میڈیا نے پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور ہم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ساری، جس میں کریمہ بلوچ جو ہیں بھارتی وزیر نیدیوں کو راکھی بھی بھجوائی تھی رکشا بندھن تہوار پر. دوسری طرف کینیڈین اساتذہ نے کریمہ بیج کی موت پر پاکستان کسی قسم کی مداخلت کا دیا نہیں دیا. کریمہ بلوچ کے کچھ لوگوں نے بدنیتی کو طوفان کھڑا کر دیا اور ان کی موت پر سیاست کی جا رہی ہے، حالانکہ ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان میں ہوئی نہیں ہے، کینیڈا میں ہوئی اور پاکستان پر یعنی یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک 5th جنریشن وار جو چل رہی ہے پاکستان کے خلاف، اس کے اوپر یہ لوگ سارے چل رہے ہیں اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں. اور آرگنائز مہم کا آغاز ہو گیا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، ISI کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف. اور سوشل میڈیا پر تو کریم باشر قاتل نشاندہی بھی ہوگی اور فرد جرم بھی عائد کر دیا. یہی 5th جنریشن وار ہے نا، اور پاکستان کے اندر بیٹھے لوگ ہی کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو 5th جنریشن وار کا حصہ ہے. اور کہ لگانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بلوچستان آزادی کی تحریک کی بڑی سرگرم کار اس لیے مروا دیا گیا. پر یہ ریکارڈ تو ادروائز بتاتا ہے نا کہ کریمہ بلوچ جو بھارت نواز ایجنڈے پر کام کر رہی تھیں اور بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی راہ پر گامزن تھیں. یہ تو ہم سب نے دیکھ لیا. الزامات کی نوعیت یہ بھی ہے کہ ان کی موت نشہ اور اشیاء کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر مثال کے طور پر مان لیا جائے ISI یا اور کوئی ادارے انوالو ہیں اس میں، تو الطاف حسین تو ان کا پہلا شکار ہونا چاہیے تھا. اور پاکستان کے خلاف مختلف ممالک میں جا کر جتنا پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے اور دھندناتا پھر رہا ہے. اور ٹویٹر پر آپ کو پتا ہے ایک ایسا ٹولہ کام کر رہا ہے جو کہ اس برے کام کا ذمہ پاکستان کو ٹھہراتا ہے. ان کو ناموں آگے بلوچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ بلوچ ہوں یا نہ ہو. اور تاریخ میں یہ بھی بات ہے، میخائل بورس نامی جو روسی جرنلسٹ ہیں، اور کہ وہ ڈس انفو لیب کی رپورٹ آنے کے بعد را کے ایجنٹ نے قتل کر دیا، یہ ان کا کہنا ہے. اور یہ ریکارڈ سامنے آ پر ہے کیونکہ وہ بھارت کے لیے کام کر رہی تھیں، را کے لیے کام کر رہی تھیں، اور ان کا راز فاش ہو گیا تھا، اس لیے را نے انہیں بھی قتل کروا دیا. اب کریمہ کے اہل خانہ کے مطابق وہ اتوار سے لاپتہ تھی، اور منگل کے روز پولیس نے اس کی لاش ٹورنٹو سینٹرل آئی لینڈ کے پاس پانی سے برآمد کی تھی، جبھی پولیس تحویل میں تھی، اور اسے پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس کے حوالے کیا جائے گا. اب اگر آپ ذرا ان چیزوں کو سب کو سامنے رکھ کے بندہ دیکھتا ہے، اور فیک نیوز آپ کو پتہ ہے ساری بہت چل رہی ہیں، اور ہم نے بڑا واضح طور پر آپ کو یاد ہے، میں پہلے بھی اس ویلاگ میں پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں کہ اور میں کینیڈا میں جو دوست ہیں ہمارے ان سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی خارج امکان قرار دیا، صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، کہ کینیڈا کے اندر ایسی کوئی بات نہیں چل رہی ہے، پاکستان کے اندر چل رہی ہے یا انڈین ٹی وی چینلز کے اوپر بات چل رہی ہے جو الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ EU ڈس انفو لیب نے 9 نومبر کو جو انڈین کرونیکل نامی رپورٹ شائع کی تھی، جس میں غیر فعال تنظیمیں اور کم از کم 750 جعلی مقامی میڈیا آرگنائزیشن میں مشتمل ایک ایسے انڈین نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے جو پاکستان کے خلاف جھوٹی معلومات کے ذریعے جنیوا اور اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق UNHCR اور برسل میں یورپی پارلیمنٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور
اس رپورٹ میں آپ کو پتہ، میں نے آپ کے سامنے پڑھ بھی دیا، وہ متعلقہ پارہ بھی پڑھ دیا. افریقہ کی نام افریقن جو افریقہ کی ایک تنظیم ہے اس کا میں نے ذکر بھی کیا اور بتایا بھی ہے. کریمہ بلوچ دیگر بلوچ انسانی حقوق کارکنوں کو اقوام متحدہ میں تقریر کے لیے مدعو بھی کیا تھا. اب اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کے خلاف یا پاکستانی اداروں کے خلاف ایک آرگنائز طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ چل رہا ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اس پر جس تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم شاید اس وار کو اس طرح لڑ نہیں پا رہے جو کہ پاکستان کے اندر بھی ایک وائس گیج کر کے، جیسے پاکستان کے اندر سے ہی لوگ اکٹھے کر کے پاکستان کے خلاف کھڑے کیے جاتے ہیں. آپ کے سامنے پی ٹی ایم کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ باقاعدہ ایک تنظیم کے تحت، اور ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے. DGI/SPR نے باقاعدہ یہ ساری چیزیں دے دی تھی، ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. تو یہاں جو ایک پاکستانیوں کو سوچنا ہے، ہم سب کو محب وطن کے طور پر سوچنا ہے کہ کریمہ بلوچ کی موت کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، کسی ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ایک جنریشن وار ہے، جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے جس کو ہمیں روکنا ہے. اب یہ سارے حقائق اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ساری موت کے پیچھے، سارے کھلواڑ کے پیچھے انڈین ایجنسی را کا ہاتھ ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.